بلکہ سینکڑے ہزاریں نبیوں دا بابا اللہ سی اے جڑا بڑا شرف دیتے، اے جڑا بڑا مقام دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کوئی نبی کہیں خاندان وچ، کوئی نبی کہیں خاندان وچ، کوئی نبی کہیں قبیلے وچوں، کوئی نبی کہیں بستی وچوں، جتا جتا ضرورت پیش آندی ہے اللہ کریم اپنے نبی بھیجے نہ رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیرے ویلے ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف گھننا ہے، اللہ کریم انہوں کو اے شرف بخشے کہ ابراہیم علیہ السلام دے آمن دے بعد ہر پاسوں نبوت دا دروازہ اللہ بند کر دیتے۔ اگر نبی بھیجے سے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو امامت دا تاج پوائے، ساری انسانیت واسطے ہیں، سارے انسان واسطے امام بنا کے بھیجے اور خلت دا جوڑا پوائے۔ خلت دا معنی دوستی، خلیل اللہ، خلیل دا معنی اللہ دا یار، اللہ دا دوست۔ ایک ہوندے خلیل اللہ یا ہوندے حبیب اللہ۔ خلیل اللہ او ہے، خلیل اللہ او ہے جائیں کنو اللہ جان منگیے او پرواہ نہیں کیتی، جان دیون واسطے تیار۔ اللہ مال منگے تو مال اللہ دے راستے تے قربان کر دیتے۔ اگر اللہ اولاد منگیے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد پیاری نہیں کیتی بلکہ اولاد بھی پیش کر دیتی ہے۔ چیخا تیار ہے، چیخے وچ کون بنجن چاہندے، اپنی جند کو پیارا نہیں کیتا، اللہ دی رضا کو پیارا کیتے۔ سبحان چیخے اللہ۔ وچ بنجن برداشت کر چھوڑے، اپنی جان بھی پیش کیتی ہے کہ تے رب کی ذات ہے، رب محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ کریم مال بھی تے مال بھی پیارا نہیں سی کیتا اور مال بھی اللہ دے رستے وچ خرچ کیتے۔ کیویں خرچ کرے نہ مہمان نواز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز ہے، جے تی مہمان نہ آوے ہا خلیل روٹی نہ کھندا ہا۔ حضرت صاحب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ہمیشہ سننے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھیے، آپ فرمانے ہیں کہ ہفتہ گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام روٹی نہیں کھا دی، پورا ہفتہ روٹی نہیں سکھا دی۔ ہفتے دے بعد ایک مسافر گزرا ویلا پہ ہاں کو پکڑیں اور وہ آ کے اپنے دسترخوان تے ملائے نے اور فرمائے نے ہوں بسم اللہ پڑھ اور ہاتھ دھو تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، میں تو روٹی کھوا۔ میرے ویلے کو فرمائے نے بسم اللہ پڑھ، مگر میں تے اللہ کو منن والا نہیں، میں تے اللہ کا منکر ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آئے، آپ اٹھا چھوڑے کہ ہفتے دے بعد مہمان ہتھے آئے، وہی کافر بے ایمان اٹھا چھوڑے سے ادو مہمان اٹھے ادو اللہ کریم خلیل کو متوجہ ہے۔ اللہ سے فرمائے خلیلہ ایک اٹھڑے دی عمر 100 سال ہے، آج تک ایک جوج بھی میں کو بکھا نہیں ملھایا، ایک ٹائم بھی کو بکھا نہیں ملھایا، میں کو منیدہ نہیں لیکن میں دی روٹی باندھ نہیں کیتی۔ خلیلہ تیرے کو ایک ٹائم آئے تھا بکھا اٹھال چھوڑے، مانی کو ساتھ آئی کو روٹی کھوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھڑے کو سرے نہ ودے، اٹھڑا منت کرنے نہ ودے، جنہیں آئے خلیل کو آدھے وہ بڑھا آدھے ابراہیم میں کو ایڈاس پہلے اٹھال چھوڑی، ان والا میں کو پکڑ پکڑ روٹی کھویلا بنی، راز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمائے اے اللہ دا بندہ، اللہ میں تو ناراض تھا میں تو کو اٹھال چھوڑے۔ وہ آدھے اچھا اللہ ناراض تھا تیرے نام؟ کیونکہ ہاں رب میرا بندہ ناراض تھا کہ بھوکا کیوں اٹھا لی، کہوں تری منت کرنا بدا روٹی کھا میرا رب راضی تھی پوسی۔ آکے سی خلیلہ میں رب کو منینا نہیں لیکن انہیں باوجود میرے رب تیرے تے ناراض تھا کہ بھوکا کیوں اٹھا لی۔ خلیلہ ہوں پہلے کلمہ پڑھا پیچھے روٹی کھا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اللہ دے فرشتے جو آئیں، فرشتے جو آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ سیدھو بچے لیتے ہیں، دو گھر والے ترائے گھر والے ہم بڑھتے ترائے پوتر ہم آپ نے۔ پہلی گھر والی حضرت سارہ، دوسری گھر والی حضرت بی بی حاجرہ پاک۔ سارا پھیپے دی عمر کو اللہ سی اسحاق دیتے اور حاجرہ پاک کو اللہ سی جوانی میں بچہ دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے قریب اور حضرت بی بی حاجرہ پاک کی عمر 22 سال ہے، جلے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت ہے۔ یہ امڑا تھا آپ دا، آپ دنیا کو تشریف گھننے اپے دی عمر 100 سال سے قریب، اماں دی عمر 22 سال ہے۔ جرے ویلے پہلے اسماعیل جمعے پیچھے حضرت بی بی سارہ پاک جھڑا لا لیتے،
کو پتر گنا دیتے میں کو پتر کیوں نہیں گنا دینا اے پہاجی دا آپس اختلاف ہوندے لیکن او اینا اختلاف ہوندا حاجرہ آج کل دے دور میں پہاجی آپس جھڑے لینے کو نہ ہا ایک فطری طور دوتے فطری تقاضا ہا کہ حاجرہ کو بچہ رب کو گھنا دیتے میں کوئی گھنا لے کہ اللہ کریم دعا فرمائیے والا کریمہ میرے گھر رے جھڑا پوا دیتے ایک کو پتر دیتے دوجھی کو نہیں بھی دیتا ان دوجھی کو عطا فرما اللہ کو جلے منگے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خوشخبری سنان واسطے اللہ فرشتے بھیجیں انسانی شکل فرشتے آئیں جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئیں انسانی شکل ابراہیم علیہ السلام حال حوال پہلے نہیں کیتا سلام دعا کر کے انہیں کو بلہا لیتے گھر لگے گئے ابراہیم علیہ السلام دے گھر ایک گابا کھڑا ہا بچڑا کھڑا ہا گابا کھڑا ہا ابراہیم علیہ السلام ان گابے کو کٹھے کوہ کے ان کو بھن کے مہمان دے کو بلا رکھے فکرو مہمان نواز اور سخی آدمی مہمانے کو پوچھتا نہیں رہندا تے روٹی کھاونی ہے تیرے واسطے روٹی تیار کراؤں جرا مہمان نواز ہوندے میزبان ہوندے سخی آدمی ہوندے او چلے مہمان آونجن او پوچھتا نہیں انہیں کو روٹی پیش کرنا رہندے کھاون نہ کھاون تھوڑی کھاون زیادہ کھاون پوچھتا نہیں رہندا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سخی ہن پوچھا نہیں نے کہ روٹی کھندے ہو یا نہیں وے کھندے بلکہ آپ انہیں کو پوچھن دے بغیر گھر تشریف گھن گئے کعبہ کھڑا ذبح کیتے نے ذبح کر کے بھون کے انہیں دے کون رکھے نے وہ تو فرشتے ہم فرشتے دے کھاون کنو پاک ہم انہیں کھاونا دے نہ ہا انہیں کہ آسانی سے کھندے ابراہیم علیہ السلام کو آکھنے اور ان کا کہتا ہے طریقہ کار ہا جیدے گھر دا کوئی نقصان کرنا ہو میں کہیں کہ انہیں گھر دی روٹی نہ کھندا ہا نمک حرامی نہ کریں دا ہا جیدے گھر دی روٹی کھاوے ہا انہیں گھر دا نقصان نہ کریں دا ہا ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ پائے گئے کوئی دشمن تے نہیں کہ میرے گھر دی روٹی نہیں کھندے میری مہمانی قبول نہیں کرنے کوئی دشمن تے نہیں آئے بیٹھے لیکن جیرے ویلے گھبراہٹ دیکھیے انہیں فرشتے گھبراہٹ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو ڈر نہ خوف نہ کر اسا انسان کسے اسا اللہ دے قاصد ہیں فرشتے آئے بیٹھے ہیں اسا تے کو خوشخبری سنا منائے ہیں وبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب اسا تے کو پتر دی خوشخبری سننے ہیں پوتر دی خوشخبری سننے ایک تیری گھر آلی کو راضی کیتے سے بی بی حاجرہ پاک کو پوتر دے کے راضی کیتے سے سارا ناراض تھے بیٹھی ہے سارا کو خوش کینے کرنے پہن کہ سارا کو پوتر دی خوشخبری نال تے پوتر دی خوشخبری نال اور جرے میرے پوتر دی خوشخبری اور پوتر دی خوشخبری حضرت بی بی سارا پاک سنیے اٹھے پاہا 90 سال 80 سال دے قریب عمر ہے اور پیچھے فسکت وجہا اپنے متھے دے ہاتھ مارے جو میں عورتیں ایک عادت ہوندی ہے حضرت بی بی سارا پاک متھے دے ہاتھ مار کے آدھیے کینے پتر تھی سی میں بٹھڑی میرا گھر والا بٹھڑا پوچھن دا مقصد اے نہ کہ رب دیس دے نہیں سکتا نہیں پوچھن دا مقصد اے ہا کہ اللہ کو نہ پوچھن چاہیے ہے میرا رب آہی بٹھے پہ بیچ دے سے یا سا کچھ جوان بنا کے دے سے جوان ہی تو بنا سکتے اٹھنے کو جوان بنا سکتے پوچھن چاہتی ہے کہ این حالت اولاد دے سے یا سا کو جوان بنا کے دے سے انہیں فرشتے آکے قالو کذالک انہیں کہ ہی حالت اللہ پوتر دے سی ہی حالت پوتر دے سی اور پوتر جوان تھی سی انہیں شادی تھی سی بلاؤں گا پوتر دے اسی جنہ نا یعقوب ہو سی پوتر دی خوشخبری نال اور یعقوب علیہ السلام دا پوتر یوسف وہ بھی اللہ دا نبی ابا بھی نبی پوتر بھی نبی پوترا بھی نبی چھلوترا بھی نبی اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو شرف دینا پائے اے مقام دینا پائے عزت دینا پائے عظمت دینا پائے کہ ساری انسانیت دا امام بھی بننا پائے اور اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام دے بعد جتنے نبی بھیجن ابراہیم علیہ السلام دی اولادی جو بھیجن اے شرف جو دینا پیا کوئی انگل اٹھا سکتا کہ اللہ کریم خامخواہ ابراہیم کو سارے شرف دیتے ہیں کہیں بے کچھ دے وہا لیکن اللہ رب العزت انگل کہیں دی نہ اٹھے ان دی خاطر اللہ امتحانات دیدن ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات دیدن 55 کنو کھن کے بڑھے پہ تک رب امتحان دیدن
اور اللہ رب العزت قرآن مجید ذکر فرمائے ہی صورت جوئی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن اللہ سی فرمایا سا ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کیتے سے چہرہ جو امتحان کیتے سے ابراہیم پاس کی لگے ہر امتحان اس پاس کی لگے سامنے چکھا بلدہ پہ بھا بلدی پیے اور بھا اے جتنا تیز ہے اے جتنا انہیں شولے ہیں پکھی بھی انہیں اتو نہ اڑر سکتا ہا لیکن جنہیں میرے خلیل کو پہ سٹے دے ہم انہوں نے فرشتے آئے کھڑے خلیلہ اگر تیری اجازت ہوئے اسا فار مارو بھا بجوے سی اسا بارش وسوں بھا بجوے سی ابراہیم علیہ السلام لکھے اتھا رب دی رضا کو مننے آفر میں نے فرشتے ہو رب بھیجے یا آپ آئے ہو انہیں کہا آپ آئے ہیں رب نہیں بھیجا جی میں تو حکم نے سے ایسا میں کرے سوں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے میرا امتحان تھی پہ فرشتے ہو ایک پاسے تھی وجو امتحان دیوان والا جانے تے امتحان کھینن والا جانے ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ خوف نہیں آیا متھے دے تے وقت نہیں آیا گھبراہٹ نہیں تھی جیلے بھاو چنن لگے اللہ کریم امتحان اچ پاس ہونے دی وجہ کنو ابراہیم بھاو اچ بعد اچ گئے رب صد پہلے بارے یا نارو کونی برتم و سلامن علی ابراہیم او بھا خیال کری ابراہیم اندہ پہ انہیں آمن کنو پہلے ٹھٹھی بھی تھی ون سلامتی والی سبحان اللہ اتنی ٹھنڈی نہ تھی کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگ گئے اتنی گرم نہ ہونی میرے خلیل کو گرمی لگے آوے جو صحیح سکون آوے میرے خلیل سبحان اللہ اور بزرگ فرمینے آن فقیرو ابراہیم علیہ السلام جلے پہنچن بھاوچ پہنچن ایک جملہ فرمینے ہم آپ فرمینے ابراہیم علیہ السلام دے پہنچن کنو پہلے اللہ کریم فرمائے بھا خیال کری ظاہری شکل خلیل کی ہے میرے محبوب دا نور مبارک کھڑے ہی تھا توالی دی گانا کیوے ابراہیم علیہ السلام جلے بھاوچ پہنچن بھا نہ ہے بھا گلزار بنی پیے اوہ انگارے جرا کاچھا ملتے ہم کیا ہم اوہ انگارے پھپڑے کھڑے ہم گلزار بنا پیا اور او دے دھن بھاوے سٹی بیٹھے ہیں خلیل بھاوے بن کے مسکرا بیٹھے کھلتا بیٹھے دنیا حیران تھی کھڑی ہے ایک کینجی بھائی تے کینجا خلیل ہے اسا سٹی بھاوے کھڑے ہیں اور خلیل کھلتا بیٹھے انہیں کو پتہ کہہ رہا بھا دے والی انہیں ٹھٹھی کرن والے ٹھٹھی کر سارا دی طاقت بھا کو کہہ نہیں تھی فکرو ظاہر اللہ تعالیٰ دی ذات رہتی ہے جے کو ڈیون دا ڈاو دے کو کھسن دا ڈاو یندے یار جے کو ڈیون دا ڈاو دے کو کھنن دا ڈاو یندے جیرا رب مال دے سکدے ہو کھس بھی سکدے اپنے مال دے ہوتے اپنے جمال دے ہوتے اپنے حسن دے ہوتے اپنی جوانی دے ہوتے فکرو ناز نہ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جی حسن ڈیون دا ڈاو دے حسن کھسن دا ڈاو یندے جی مال دیون دا ڈاو دے مال کھنن دا ڈاو یندے اللہ کو صرف پسند ہے تے جھگئی پسند ہے آجزی پسند ہے اللہ کریم کو صرف اور صرف آجزی پسند ہے جرا سیر اچھا کریں دے یہ تکبر ہے ورائی ہے میرا رب فرمائے دے کبریائی الکبریاء ردائی کہ ورائی میری چادر ہے جرا ورائی کرے سی کویا میری چادر کھسے نہ پہ میں چادر تے نہ دے ساؤں دی گردن تروٹ چھوڑے اتنے بڑے فرعون تکبر کرن والے ورائی کرن والے کتنال مارن سی ایک منڈا مچھر انہیں ناکے چوڑا چھوڑے اپنے کنو کھلے بروائیں آپ ہی کھلے بروائیں دا بیٹھا آپ ہی مرے نہ آپ انہوں کرے کنو کھلے بروائیں دا اے اوندا کمال نہ ہا کمال والے دا کمال ہا کہ مال جو ریتم کو فرعون بڑھ گئی ایک ہون اپنے ہاتھ میں اپنے سر سے کھلے بروا جنت بنوائیے فخر کرے دا بیٹھے جنت بنوائیے تیار تھی کہ جنت جنہیں تیار تھے یہ ہم کلو رکڑی کھالو کینچی جنت بڑھائی جنہیں ویلے اٹھا گئے جنت دروازے تھے جنہیں پہنچے روح پرواز تھی گئی ہے فقیرو جنت بڑھائیے ایک ہی نہیں سکیا جیرا خدا ہی دعوے کرے رہا ادان ربکم الاعلی میں تو سب کو بڑا رب ہاں فقیرو وہ دریا وچ اڑدا کھڑا بچاون والا کوئی نہ رب کو ورائی پسند نہیں رب کو جھکائی پسند ہے رب کو عاجزی پسند ہے بے شک مال دے وے لیکن مال اللہ کروں کھین کے ورائی نہ کروں عاجزی کروں غریب آوے وہ کوئی کٹھے بھی لہوں امیر آوے بھی کٹھے بھی لہوں اور جو مہمانی غریب کی امیر بھی کروں وہ مہمانی غریب بھی کروں پیچھے اللہ خوش تھی سی اللہ راضی تھی سی اللہ
کہ وہ سخاوت ہوتے ڈاڑھا راضی تھی نے ابراہیم علیہ السلام سخی بھی ہا رب امتحانات کی دن امتحانے میں چی کامیاب چاہے اور اللہ کریم نے کلو بڑے بڑے کام کی دن وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ اسماعیل علیہ السلام دلے بڑا تھی ہے ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً وینے ہم اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام دے گھر تھی ہم دے ہم گھر دے حالات پوچھن دے ہم کرے اسماعیل نال ملاقات تھی بھی ہے کرے اسماعیل نال ملاقات نہ تھی بھی ہے ایک دفعہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام دلے تشریف گھن گئے اسماعیل علیہ السلام گھر رچ کہنا ہم نو کھڑی ہے لیکن نو کو پتہ کہنا ہم میرا سور آیا کھڑی میرے گھر والے دا بابا آیا کھڑے اللہ دا خلیل آیا کھڑے اللہ دا نبی آیا کھڑے سنان بھی نہ ہے ابراہیم علیہ السلام پوچھے تیرا گھر والا کتھا ہے وہ کہ شکار کرن گیا ودے جنگل تو گیا ودے اچھا اے سنا ہم گھر رچ کیویں گزرتی پئی ہے حالات کیویں ہیں گھر دے وچ گزارا کیویں تھینا پئے مئی دے منہ وچوں نکل گئے وہ کہ ڈاڈھے اوکھے ہیں گھر وچ کشے کائے نہیں کھاون پیون دی کوئی سہولت کائے نہیں صرف ویندے وہ شکار کرن دے وہ گوشت کرنے بیا کشے کائے نہیں سارے گھر وچ جلے نا شکری کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام فرمائے جلے تیرا گھر والا والا وے کو میرے سلام بھی دیوی کو میرا پیغام بھی دیوی پیغام اے دیوی اپنے گھر والے کو آکھی ایک چوکھٹ تبدیل کر چھوڑے چوکھٹ تیرے دادی نہیں ہے ایک تیوار تیرے دادا نہیں ہے چوکھٹ تیرے دادی نہیں تبدیل کر چھوڑ شام کو جلے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس ہیں اور جتو اللہ دا نبی گزر ونجے فکر تا رحمتا واسطے کھڑے ہونے اسماعیل علیہ السلام خود کچھ نہ پائے گھر دے وچ رونق نظر دی پیے خیر تے ہے وہ کہ ایک بزرگ آیا ہا اللہ والا آیا ہا چٹی داڑھی والا بزرگ آیا ہا وہ تے کچھ سلام بھی لینا ہا پیغام بھی لینا ہا وہ کہ کیا پیغام لینا ہا کسی پیغام اے لکھی گئے آکھے اپنی چوکھٹ تبدیل کرنی اچھا اے دس پوچھا کیا حاصل کنو حال کیا گھٹے وہ کہ میرے کنو حال ایک گھٹے سنا کی میں گزر دی پئی ہے جلے وہ پوچھے میں ان کو جواب لیتے ڈاٹھے اوکھے ہیں گھر کشے گئے نہیں تازہ گوشت شکار کرنے وہ گوشت کھنے بیا کشے گئے نہیں گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائے اللہ دیوانی او میرا بابا ہا اللہ دا خلیل ہا ابراہیم علیہ السلام ہا تائیں نہ شکری کی دیئے میرے رب دی نہ شکری کی تھی میں کو بابا سنیا دے گئے بابا حکم دے گئے کہ ایک گھر والی تیرے دادی نہیں اللہ دے نبی دے گھر شکر گزار بھی بھی آ سکتی ہے نہ شکری نہیں آ سکتی یہ خاطر چوکھٹ کو تبدیل کروائیں تے کو طلاق ہے والا بھی گھر والی کی تھی نے نکاح کی تھی نے شادی کی تھی نے انہیں جانے دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئیں وقت آمن کھارے اسماعیل کہیں نہیں نو کھڑیے پوچھنے کتنا ہے تیرا گھر والا وہ کہ جنگالت کی آودے جنگالت کی آودے اور شکار کران کی آودے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے اچھا یہ سنا گھر دے حالات کی میں ہیں کسی ڈاٹھے سوکھے ہیں سبحان اللہ خوش ہیں کھارے سبحان اللہ روزانہ ویدے میرا گھر والا جنگلی جو تازہ گوشت کھیلن دے روز کھونے ہیں روز گوشت کھلنے ہیں اور ڈاٹھے سوکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا تیرے گھر والا دلے والا ہوئے ان کو میرے سلام بھی دیوی میرا پیغام بھی دیوی پیغام اے دیوی ان کو آکھی چوکھٹ تکڑی رکھے چوکھٹ تیرے دادی چوکھٹ تیرے دادی ہے شام کو اسماعیل علیہ السلام دلے واپس ہیں حال دیتس کہ کچھڑا بزرگ آیا اللہ والا چچی ڈاڑھی والا آیا وہ تے سلام بھی دے رہا پیغام بھی دے رہا پیغام کا دیتس پیغام اے دیتس کہ چوکھٹ تیرے دادی ہے چوکھٹ تکڑی رکھی اچھا اے دس تیرے کنو حال کا گیدس کیونکہ میرے کنو حال ہے کچھ گھر دے حالات کیویں ہیں میں نے سے کہ گھر دے حالات ڈاڑھے سوکھے ہیں ایسا اللہ دی مہربانی اللہ دا احسان ہے روزانہ تازہ گوشت کھنن دے شکار کرن دے آرام نال اسا کھونے ہیں تازہ گوشت کھنے ایسا ڈاڑھے سوکھے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائے اللہ دی بندی وہ میرا بابا ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہا وہ میں کو پیغام ہی ہو دے گئے کہ گھر والی تیرے دادی ہے کیونکہ رہی نہ کر رہی پاک میں کو رکھوں فقیرو میرے آقا کا فرمان ہے کہ پریمتی عورتوں کوزہ کے زیادہ حسن مرتے بھی بنسبت زیادہ حسن صحابہ عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیوں میرے آقا فرمائی ان خاطر زیادہ حسن کہ نہ شکریہ تھی میں رب دی بھی نہ شکری کریں گے پائے دی بھی نہ شکری کریں گے
گھر والے دی نہ شکری کریں گے ذرا گھر رہی تنگی آوے تھوڑی کی مشکل پیش آوے پیچھے کیا آکسن تیرے گھر رہے تمہیں سکون ریٹھا ہی کہیں تیرے گھر رہے تمہیں کوئی چنگی چوکی چیز کھا دی کہیں میں اپنے من سے نہ کوئی غذا نہیں کھا دا نہ شکری دی وجہ کروں دوزہ کے مہینہ پہ حسن اور فکرو اسماعیل علیہ السلام دا گھر عام گھر تے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نوح ہے اسماعیل علیہ السلام دی گھر والی ہے اور تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی سین ہے میرے آقا دا نور مبارک جیرے مرد دی پوشتی چوائے پیا اور مرد بھی پاک ہا جیری اممہ دے پیٹ چوائے پیا اممہ بھی پاک ہے سبحان اللہ ایک ہو سکتا ہا نہ شکری عورت دے پیٹ میرے آقا دا نور کرے ایک ہو سکتا ہا این خاطر ابراہیم علیہ السلام نہ شکری عورت کو تبدیل کر کے شکر گزار عورت کہنا ہے تاکہ میرے محبوب دا نور مبارک جیرے پیٹ چمن یہ عورت اللہ تعالیٰ دی شکر گزار عورت سبحان اللہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فکرو جنہیں گھر ولی جمدہ پیا ہوئے وہ گھر والے بھی پاکیزہ ہونے وہ گھر والے بھی معزز ہونے محترم ہونے ولی جاوے دے انہا ابا اممہ دی عزت کیوے انہا اممہ ابا عزت والا ہوئے صرف نبی بھی نہیں صرف رسول بھی نہیں نبی دا سردار رسول دا سردار سارے نبی دا امام خاتم النبیین نبوتی ابتدا بھی ہونے کرو نبوتی اختتام بھی ہونے دلتے ابتداء نبوت تاج بھی ہونے دے سر دوتے ختم نبوت تاج بھی ہونے دے سر دوتے رب نبوت شروع کی تھی اپنے یار کروں اور ختم کی کس یار کنت نبی جن آدم بین الماء والطین میرے آقا فرمائے میں عمر نبوت تاج پاتی بیٹھا ہوں جنہیں میرے آدم علیہ السلام جا گارے ہو جہاں نبوتی ابتدا بھی آمنہ دلال کروں نبوتی انتہا بھی آمنہ دلال کرتے جنہیں حضور تشریف گھننا ہے دنیا کے میرے آقا کروں عمر پہلے آمن کروں پہلے 1.25 لاکھ دے قریب نبی آئے لیکن جنہیں میرے آقا آگے نہ فرمائے میرا یارا تیرے آمن دے بعد ہون کے نبی دی لوڑ ہی گئی نبوت چلسی تیری چلسی شریعت چلسی قیامت تک تیری چلسی اگر کتاب چلسی تیری چلسی میرا محبوب تیرے بعد کہیں نبی دی ضرورت ہی گئی انا خاتم النبیین انا نبی جبادی میں آخری نبی ہوں میرے آقا فرمائے میرے بعد نبی نہیں آمد نبوت دا محل تیار سے کھڑا نبوت دا محل تیار رہا صرف ایک سیل دی کمی ہے میرے آقا فرمائے میں آگے ان کمی کو پورا کر دیتے نبوت دا محل مکمل تھی گئے اور میرے بعد کہیں نبی دی ضرورت ہی گئی قیامت تک نبوت چلسی آمنہ نرال دی قیامت تک نظام چلسی آمنہ نرال دا قیامت تک شریعت چلسی آمنہ نرال دی فقیروں خوش نصیب ہیں اللہ ساکو امت بنائے سارے امتیں دی سردار ساکو نبی دیتے سارے نبییں دا سردار ساکو کتاب دیتی ہے ساری کتابیں دی سردار ساکو دین دیتے سارے دین دا سردار ساکو شریعت دیتی ہے ساری شریعت دی سردار فقیروں ایجر شرف اللہ دیتے ساکو اللہ دا شکر دے ادا کروں سبحان اللہ شکر گزار بندے تے بنوں گے یاد رکھو میرے رب کو اگر پسند ہے تو شکر گزار بندہ پسند ہے نہ شکرہ پسند نہیں نہ شکرہ پسند نہیں شکر گزار ہے فقیر و شکر گزار بنسوں اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لازیدنکم میرے رب فرمائے یعنی شکر کرے سو نعمتہ وعد ہو وعد نہیں سکتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وقام اللہ شاکرن علیما میرے رب فرمائے شکر گزار پڑھو جو میرے محبوب دے غلاموں میرے محبوب دے کلمہ پڑھن والے لوگوں شکر گزار پڑھو جو اور اپنا ایمان تکڑا رکھو ایمان کو مضبوط رکھو محبت کو دل لے جا رہے ہو عشق مصطفیٰ کو دل لے جا رہے ہو ساری کائنات دی محبت ایک پاسے آمن دلال دی محبت ایک پاسے یہ حضور دی محبت کے سامنے کوئی محبت آوئیوں کو ٹھکرا دیوائے حضور دی محبت کو دے رکھے صحابہ لکھائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد لڑائی ہے جنگ چاپ مسلمانوں نے صفحے میں چہیں اور آپ دا پتر ہے جرہ کافر نے کٹھے ہاں کلمہ نہ پڑھیا جلے کلمہ پڑھیا پیچھے بابے کو بٹھا دیا با ایک دہاڑے لڑائی کریں گے ہوئے تو مسلمانوں نے صفحے چھامے میں کافر نے صفحے چھام تو میری تلوار دے تلے آگئی میں مارا ہاں تو مار سکتا ہوں لیکن میں ابا سمجھ کے چھوڑ دیتے لیکن عاشق رسول سچے عشق رکھن والا عاشق اکبر
پر ساری دنیا دا عشق رلاؤ صدیق دے عشق دا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا دا محبت رلاؤ صدیق دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا دا قربانیاں رلاؤ تیرا صدیق آمنہ دلال تے قربانی دیتی ہے یہ قربانی دیتی گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے پوتر ہون تے کو پوتر آدھا بیٹھا تے محبوب دا کلمہ پڑھ گئی تے محبوب دا غلام بڑھ گئی ہون تو میرا پوتر ہی میں اگر تو یہاں لے میری تلوار دے تلے آمیں ہاں تے میں تے کو نہ چھوڑا ہاں کیوں پوتر عمرے بنی جلے کلمہ پڑھی جلے میرے آقا دا دشمن ہمیں پوتری کہنا اگر پوتر دی محبت ایک پاسے ہوئے آمنہ دلال دی محبت بے پاسے ہوئے پوتر دی محبت کو ٹھوکر مار آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی پیروی کرنی ہے سارا خاندان ایک پاسے ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایک پاسے ہوئے فقیروں نے صحابہ سارا کچھ کر کے نکھا لی سارا کچھ کر کے نکھا لی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ویلے اپنے کلمے دا اعلان فرمائے حکیم کعبہ مطاف کعبہ اچ کھڑ کے اعلان فرمائے نے او قریشیو ہوش چاہے اور عاشق دا جملہ سن عاشق آکھا کیا ہے یہ آنکھ کھولیس ابا اماں سامنے بیٹھن پھرا بھینی سامنے بیٹھن گھر والی سامنے بیٹھی ہے آپ فرمینن میں کو اے رسو میرے یار دا کیا حال ہے میرے محبوب دا کیا حال ہے انہیں کہوائے اپنی حالت دیکھ مرن دے میرے گیا پہ ہوں یار دی وجہ کروں بنا بھی ادھر یار دا پچھتا پہیں اے کسی تُسا میرا دوا نہ کرو میرا علاج نہ کرو میں کو کہیں طرح میں گھیل کے محبوب دے قدمے میں جون سکو جلے محبوب دا چہرہ دیکھ سا محبوب کو تندرست دیکھ سا میرا بیماری دور تھی ویسے میرا علاج ہوتی تھی سبحان اللہ کہ روئی کو عشق آدھتی کو محبت آدھتی مال قربان کرے حضور دے ناتے اپنی جان دیوڑی کوئے حضور دے ناتے سب کچھ قربان ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دوتے پیچھے دنیا دے بھی چس ہے مرن دی بھی چس ہوسی مرن دی بھی چس ہوسی یاد رکھو فقیر عرض کرے نہ رہنے مرن دی چس نو بنجے حاصل کی ہے مرن دی چس عجیب گال ہے یار مرن دی چس ہوئی ہے آیات چس ہوئی ہے مرن دی چس ہوئی ہے دو بندے مرن دی چس چہنے رہنے ایک شہید چہنے رہنے یہ اللہ دے رستے میں شہید تھی ہوئے جان ٹکڑے ٹکڑے تھئی پئیے تو مرن دی چس ہوئی کیوں چس ہوئی ہے این خاطر مرن دی چس ہوئی ہے این خاطر مرن دی چس ہوئی ہے فقیرو شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بادے جھاندے رب دا دیدار پہلے سبحان اللہ شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بادے جھاندے رب دا دیدار پہلے تھی دے اور واقعہ مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا ہمیشہ سندے رہ دے بزرگے کنو علماء کنو کہ یوسف علیہ السلام کرن والا کہ بھئی اے اپنا زر خرید غلام ہے پیسے نال مول کھلنے یہ بازار نکلا کھڑا ڈھونڈو تے گال ہی تھی گئی ہے ایک نو پاگا دی کوئی دنیا تے ہو سی شہزادی ہو کے بادشاہ دی گھر والی ہو کے زر خرید غلام دو تے گال ہی تھی کھڑی ہے یوسف علیہ السلام زلیخا کو ملامت کرن والا زلیخا سوچے ہوں کہ کو جواب لے ساں کہنے سامنے صفائی پیش کرے ساں انہیں سارے کو دعوت چکی دیئے ملامت کرن والے کو دعوت چکی دیئے سارے کو تکیے دی تنسی سرانے دی تنسی ٹیک لاگ باؤ اور ہاتھ ہچ گمبھیری دیتی ہے تے چھری دیتی ہے اے گمبھیری کٹو تے کھاؤ او کٹان تے کھاون شروع کی تے ایڈو یوسف علیہ السلام پردے وچ بیٹھا یوسف علیہ السلام کو آکے فقال تخرج علیہن اے یوسفہ پردہ ہٹا کے مہربانی کری نے اوترے کو منہ تے دکھان چاہیے یعنی یوسف علیہ السلام پردہ ہٹائے کہ انہیں دی نگاہ پائیے یوسف علیہ السلام دے چہرے دے اٹھے یوسف علیہ السلام دے چہرے دوتے نگاہ پئیے انہیں دے ہوش ختم تھی گئے وہ بجائے گمبھیری کٹن دے انگلی کٹی نہ بیٹھا ہن انگلی کٹی بیٹھا ہن فقیرو انگلی کٹی بیٹھا ہن درد نہ تھی نا کیوں نہ تھی نا کیوں نہ تھی نا درد قبیلی چک پاوے درد تھی دے انگلی کٹی جن درد نہ تھی وے کیوں انہی وجہ یہ ہے اللہ سے یوسف علیہ السلام دے چہرے میں حسن انجھا رکھا انہا حسن دیکھ کے انہیں دا دماغی چکرا گئے ایجا حسین
یار یوسف کا حسن دیکھن کہ انگلی کٹی ڈنڈا دردی نہ تھی وے کہ جائیں یوسف کو حسین بنائے وہ آپ کے جا حسین ہو سی سبحان اللہ وہ آپ کے جا سونا ہو سی جائیں جے حسن پیدا کتنا آپ کے جا سونا ہو سی کہ جرے میرے خون دا قطرہ زمین تے بادے چڑھائے رب دا دیدار پہلے تھی وے فقیر پیچھے کو ٹکڑے ٹکڑے تھی منڈا درد نہ ہو سی اور رب دا دیدار کر کے چس چانا پہ اور چسا چہرہ پہ ہو سی ایک مرن دی چس چاہتی ہے شہید اور دوجھی مرن دی چس چاہتی ہے عاشق جرا سچا عشق رکھن والا ہے سینے میں عشق ہے سینے میں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق رکھن والا محبت رکھن والا تو تیرو دل مردہ پہ ہو سی چس چہرہ پہ ہو سی کیوں چاسن نہیں پہ ہو سی یارو کو صرف رب دا دیدار نہ تھی نہ پہ ہو سی کو امن دے لال دا دیدار ہی تھی نہ پہ ہو سی حضور دا چہرہ دے سامنے ہوئے اور ان دی تڑاپیا ہوئے یہ ساری زندگی تڑپدا رہ گیا ہوئے کرنے وقت ہو سی روح پرواز تھی سی کہ امن دے لال دا دیدار تھی سی فکرو جلے کو حضور دا دیدار تھی سی مرن دی چس اوسیہ نہ ہو سی کہ اون زندگی کرتی ہوں مرن چنگا ہے جندنال حضور دی زیارت تھی اور یاد رکھو میرے آقا دا فرمان ہے جنت چمن کے جنتی لوگ اے فقیر حدیث پاک دلیل دے طور تے پیش کرنا پائے کہ بھی عاشق کی کیفیت کیا ہونی ہے عاشق کی حالت کیا ہونی ہے کئی لوگ بہشتی لوگ جنت چمن کے چپ کی دی وجہ ہو سن نہ کہیں نہ لیسن نہ کھلتے ہو سن نہ کہیں نہ مسکرے ہو سن چپ کی دی بیٹھے ہو سن کوئی اوتھ بیٹھے کوئی اوتھ بیٹھے کوئی اوتھا موجھا چاہ بیٹھے کوئی اوتھا موجھا کیا بیٹھے اللہ کریم فرشتے کو آکسی فرشتے کو کچھ ہوئے نہیں کرو مجھے کیوں تھا بیٹھے ہو یہ جنت ایک مجھے ہی بے تو خوش کتا ہو سو خوشاں کتا مل سن یہ جنت ایک پریشان ہی بے تو خوشاں کتا مل سن جلے فرشتے پوچھ سنو نہ کرو وہ فرشتے کو آکسن فرشتے ایک پاسے تھی ونیو تو کیا واسطہ ہے تو کیا واسطہ سن چیزیں وقتے ہیں جنت ایک وقتے ہیں تو کیا واسطہ ہے کہ اللہ کریم فرمیسی اچھا فرشتے ایک پاسے تھی میں آپ پوچھ رہا ہوں میں آپ پوچھتا ہوں کیوں پریشان تھا ودن اللہ کریم فرمیسی میرے بندے جنت چی خوش نہیں میں کتنا خوش ہو سو کیوں مجھے تھا ودو پیچھے وہ عجیب و غریب جواب دے سن یار عاشقے دے جواب یہ جو ہونے محبت رکھن والے دے جواب یہ جو ہونے کیا جواب دے سن مولا اسائی کا جنت انہیں کوٹھے واسطے کانا آیا ہسے کندھے واسطے کانا آیا ہسے درختے واسطے کانا آیا ہسے نہرے واسطے کانا آیا ہسے ایک کوٹھا دے دنیا دے بھی رچھا ہم سے ایک باغات دنیا دے بھی رچھے ہم سے مولا کریمہ اساتے جنت جی خاطر رہے ساکو پتہ لگا جنت رب دا دیدار کسی مولا ساکونے دے اور دیدار کرن کسی اے عاشق کو جنت ہی چنگی نہیں لگتی جے تک اپنے محبوب دا دیدار نہ تھے اور جے میرے جنت ہوں میرے چنگی لگتی ہے جلے محبوب دا دیدار تھے تو فکروں نے کو مرنے چس اوسیہ نہ اوسیہ یعنی ہی شوق اتوتے حسن روح پرواز تھی سی کہ امن دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار تھی سی میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے آپ فرمائے میرے صحابہ میرا دل آ دے میں اپنے گھرامے کو دیکھا ہاں میں اپنے گھرامے کو مل رہا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا تمہارے گھرانے سے میرے آقا علیہ السلام فرمائے میرے غلاموں تُسا میرے صحابی ہی بے تُسا میرے اصحاب ہی بے میرے بھرا وہ ہیں جیرے پارے بعد ہو سن جیرے میں کو ایک سن نا لیکن کلمہ ہی پڑھی بیٹھے ہو سن اور محبت بھی ایک ہی رکھی بیٹھے ہو سن تمنا کرنے بیٹھے ہو سن مولا جیندی گھن گھن مالی گھن گھن اولادی گھن گھن ایک دیدار یاردہ تے کرا جا سکوں ایک رخرا یاردہ دکھا جا سکوں منت لا جا سکتے میرے بھرا او حسن یہ خاطر فقیر حدیث پاک پڑھتا رہنے میرے آقا علیہ السلام فرمائے توبہ لمن رآنی فآمن بی مرتن ومن لم یرانی فآمن بی فتوبہ لہو 7 مرات میرے آقا علیہ السلام فرمائے جائے میں کو ڈٹھے کلمہ پڑھے تو کو ہے مبارک باد آدھا جائے میں کو ڈٹھا نہیں تے کلمہ پڑھ سی میرا دیوانہ بنا کھڑا ہو سی وہ کو 7 مبارک باد کیوں دیکھ کے کلمہ پڑھنے سوکھا نہیں فقیرو یہ انہیں حضور دا عشق حضور دا حسن لٹھے حضور دا جمال لٹھے حضور دا کمال لٹھے پتھرے کو کلمہ پڑھدا لٹھے پہاڑے کو کلمہ پڑھدا لٹھے درختے کو زمین چرے نہ ہویا حضور دے سامنے چھکرا دے کلمہ پڑھدا لٹھے جانورے کو سجدہ کرنا ہویا کلمہ پڑھدا لٹھے
کہ چند کو ٹکڑے تھی نہ ڈٹھے میرے آقا تو وہی اندھی میں نہیں ڈٹھی ہے اور جبریل کو نہ ڈٹھے اپنے اکھی نہ ڈٹھے انہیں کلمہ تے ضرور پڑھے سب کچھ دیکھ کے لیکن فقیروں سوکھا نہ کلمہ پڑھانوں میرے جند بھی نہیں پڑھی ہے مال بھی قربان کرنا پڑھا عزت بھی قربان کرنی پڑھی ہے لیکن میرے آقا آپ قدردان ہیں بے قدر نہیں وفادار ہیں بے وفا نہیں آپ فرمائے صحابہ بے شک تسا قربانیاں دیتے ہیں تسا سب کچھ کی تھے میرے صحابہ ہی میں لیکن سب کچھ دیکھ کے کیتے ہوئے میرے بھرا وہ حسن جنہیں دیکھ سننا نہیں نے اکھی نال میرا حسن لٹھا ہو سی نہیں نے اکھی نال میرا جمال لٹھا ہو سی نہیں نے اکھی نال میرا کمال لٹھا ہو سی نہیں نے اکھی نال انہیں چندر کو ٹکڑے تھی نہ لٹھا ہو سی نہیں نے اکھی نال درخت کو زمین چرنا ہویا میرے سامنے سجدہ کرنا لٹھا ہو سی اور نہ جانورے کو سجدہ کرنا ہویا کلمہ پڑھنا لٹھا ہو سی میرے آقا کو درخت بھی سجدہ کرنے ہم جانور بھی سجدہ کرنے ہم ان خاطر حجار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا درخت سجدہ کریں جانور سجدہ کریں کیا سارا حق نہیں ایسا تو سجدہ کروں میرے آقا فرمائے میرے غلام کہتے کو شرک ہے جائز ہے نہیں سجدہ نہ کرے اگر سجدہ جائز ہوئے ہاں میں عورت کو حکم کر رہا اپنے گھر والے کو سجدہ کرنا کرو محبت جے سینے میں سچی آوے سی زندگی گزارن دی چاس ہو سی مرن دی بھی چاس ہو سی زندگی دی چاسوی عاشق چاہتی ہے مرن دی چاسوی عاشق چاہتی ہے اور قبر چونجن دی چاسوی عاشق چاہتی ہے ایک عاشق رسول اپنے آخری ٹائم وصیت کرنا پہ آدھے یاد عام طور دو تے قبر بنائی میں دیئے اتنی اچھی کہ قبر اچ بندہ پہ سکے انہیں بنائی میں دیئے نا اتنا سکری ڈٹھیے قبر کہیں قبر تے آپ جو دیکھ سنا قبر ہی میں بنائی میں دیئے جنہیں وچ بندہ پہ سکے لیکن وہ عاشق رسول وصیت کی کیے وہ کہہ رہو میری قبر اتنی جھٹی بنا ہے اور اتنی چھت اچھی کرا ہے میں اپنی قبر اچ کھڑ سکا انہوں نے کچھ نہیں یار یہ کیوں ہر کہیں دی قبر تے اتنی ہو دی ہے کہ بندہ بہ سکے تمہاری کھڑ سکا پیچھے انہا جذبہ دے انہا شوق دے پیچھے انہیں لوگیں کو چاس کیوں نہ آندی ہو سی پر میں سنے قبر تے حضور آندن آقا آمن میں بیٹھا رہا اے چنگی گال کہنی میری قبر انجی بنائے حضور جو اوسن میں اٹھی بھی کھرساں سے درود و سلام بھی پڑھ سکتا سبحان اللہ فکرو چلے شوقی ہوئی قبر چوئدہ ہی خاطر پہ کہ حضور دا دیدار تھی سیوں دے واسطے قبر نہ ہو سی القبر روضۃ من ریاض الجنہ میرے آقا سچ فرمائے کہ عاشق دی قبر مومن دی قبر یہ جنت دا باغ ہے جنت دا ٹکڑا ہے جنت وچ سکھ ہی سکھ ہوندے جنت وچ عیش ہی عیش ہوندی ہے جنت وچ راحت ہی راحت ہوندی ہے جنت مومن دی قبر جنت دا باغ ہے قبر وچ عیش بھی ہو سی سکون بھی ہو سی راحت بھی ہو سی اور محبوب دی زیارت بھی ہو سی لیکن عاشق بنو سچی محبت رکھنے والے بنو اور عاشق عشق کتھا مل دے عشق کتھا مل دے عشق ادب وچ مل دے عشق احترام وچ مل دے والدین دی خدمت وچ مل دے بزرگوں دے احترام ادب وچ عشق مل دے علم نال نہیں ملدا سکھنے سجدے نال نہیں ملدا اگر عشق مل دے تے بزرگوں دی غلامی نال مل دے عاشق نے جُتی چھوڑن نال مل دے عاشق دی غلامی کرن نال فقیراں چھکن نال نہیں غلامی کرن نال عشق ملدا رہندے عشق نے مل گیا زندگی کی بھی چاسو سی مرن کی بھی چاسو سی قبر کی چاسو سی اور قیامت آرے یعنی اٹھنے کی چاسو سی یعنی اٹھ سوئی سامنے آمنا دلال ہو سی قبر کے سوئی سامنے آمنا دلال ہو سی مر سوئی سامنے آمنا دلال ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ عشق سچا سے ہے لطف ہے اور عشق مل دے علم وچ نہیں ملدا سچے وچ نہیں ملدا عشق مل دے عاشق دی غلامی کرن نال عاشق دی جُتی چھوڑن نال عاشق دے ادب و احترام نال مل دے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب تو پھر احترام ہوئے علم نہیں ہوئے احترام باغ میں رہندے اگر علم ہوئے عبادت ہوئے ادب نہ ہوئے احترام نہ ہوئے تو پھر علم کم نہیں رہنا وہ عبادت کم نہیں رہنا وہ بیکار ہے عبادت وہ کم رسی کی ادب والی ہو سی اور عشق والا ہو سی عبادت بھی کم رسی علم بھی کم سبحان اللہ کتنے عالم مارے گئے لیکن ادب والے مارے نہیں میں رہتے ادب والے تر میں رہتے سبحان ادب والے تر میں رہتے حضرت صاحب ہمیشہ فرمائے ہیں کہ ایک بندہ سنترے وچ نہ ودا
سنگ ترے بچنا ودا کیا دا ودا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے وہ تو اعلان کرنا ودا سنگ ترے نا بھی چنگے سنگ ترے چاہیے نا ایک فقیر جو سنیے ٹٹھے پہ ہوش ہے زمین دے ہوتے میرے ہوش ہے جب میں یار ہوتے سنگ ترے بچنا ودا تکا ٹھیک ہے یار سنیا نہیں آدھا کیا ودا ودا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے سبحان اللہ اچھے سنگ تر گئے میرا اچھے دی سنگا پیش آگے اور اچھے دنال ادب و احترام دنال پیش آگے فقیروں تر گئے اللہ کریم سکو اچھا بناوے اور اچھے دی صحبت اور سنگت نصیب فرماوے آمین حضرت سے فرمینے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے سنت ہی سنامن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب ریٹھے پتر کو پوچھتے بیٹھے ابا میں خواب ریٹھے تو ذبح کرنا پیا تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرمانے قال یا ابا تفعل ما تؤمر اے میرا ابا جو حکم تھے انہیں کر گزرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ میں تو صبر کرنے والی میں چپے سو اللہ اللہ تیاری کر کے طور پر گھر والی کو فرمائنے حاجرہ اسماعیل کو تیار کر دوستی دعوت ہے منے نہ ہوئے چھری چاہتی نے رسے چاہتے نے کپڑے وٹھوئے نے سین سرما کیتے نے اگو ابراہیم ہے پچھو اسماعیل میں نہ پائے 9 سال دی عمر ہے یا 13 سال دی عمر ہے مختلف روایات ہیں رستے میں شیطان یا رستے جودن شیطان اما سین کو پہنچونے حضرت بی بی حاجرہ پاک کو حاجرہ ابراہیم اسماعیل کو کنے گی میں نے دوست کی دعوت ہے سچ کوڑتے رہا ہے دعوت دا مانا ہمیں بلاوا یار صدی پہ ہانا دوست صدی پہ میں نے کہا دوست کی دعوت ہے انہیں میں نے کہا حضرت بی بی حاجرہ پاک جنہیں جواب اتنے شیطان کیا دے نہیں کوہن میں نہ پائے دوست کی دعوت نہیں میں نہ پیا حضرت بی بی حاجرہ پاک فرمائے پتر کو ہے نہ رہ دے بھولا تھی گئی کہ جی اللہ دا حکم تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اممہ سے حضرت بی بی حاجرہ پاک فرمائے اتے ایک اسماعیل ہے لکھا اسماعیل ہمن انہیں نہ تے قربان کرنے سبحان اللہ اب آخر قربانی کرے سو سا دے سو اللہ دے رستے دوتے اٹھے سی تو کام نہیں بڑھدا پیچھے اسماعیل علیہ السلام دے ریڑے تھی گئے اسماعیل کتھا میں نہ پئی بابے دی دوست کی دعوت ہے انہیں میں نہ پیا وہ دعوت نہیں کہ کوئی باکوہن میں نہ پائے اگر آپ پائی کو ہے نہ رہا کہ اللہ دا حکم تھا اچھا اللہ دا حکم تھا ایتے ایک چند ہے اسماعیل دی لکھا جلہ ہومن رس دینا کا قربان کرنے سبحان اللہ اٹھے سی تھا کام نہیں بڑھدا پیچھے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے رکاوٹ بنے اللہ سے فرمائے ابراہیم پتھر چاہ مار انہیں سیوے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے 3 دفعہ رکاوٹ بنیا پتھر مرنے رہ گئے بہرحال پیچھے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کر دیں بابا صحیح میں کوئی بات چاہ اپنے اکھی دے پٹی بات میرے اکھی دے پٹی بات الٹا کر کے نکو سما چھری کو تیز کر کے وہاں پٹی ہی خاطر بات تاکہ ایک بیدہ اکھی نہ رلیں مادری پدری محبت جوش نہ مارے تاکہ ہی خاطر میں پھڑکا نہ دے مطلب میری قربانی فرق آوئے چھری تیز کر کے چلا جلے چلے سے تکلیف تھوڑی تھی سی اور پٹھا کر کے سنبھال حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار چوری چلے چندینی پتھر کو ٹکڑے کریں دیے لیکن آپ غصے نال دے چلائے نے اسماعیل علیہ السلام دی گردن دوتے چلن پائے گئی ہے کہ اللہ سے فرمائے جبریل ہوں دیر نہ کر میرا خلیل غصے میں چاہ گئے جنت جو دمبا پکڑ چھری چلے دے دے اسماعیل کو چھری چلو کر گئے چھری چل گئی ابراہیم خوش تھا کہ پوتر نہیں دکھنا میرے اکھی کھولین سی پوتر پر کھلتا کھڑے تلے دمبا زی بات آ شاید ابراہیم علیہ السلام دے ذہن اس سوال پیدا تھی تھا کہ اللہ تعالی بارگاہ میں شاید میری قربانی قبول نہیں تھی ان خاطر اللہ سے اسماعیل کو بچا کے دے اللہ کریم خلیل دے دل خیال امانت نو پہلے ساد مارے وانا دینا ہوا یا ابراہیم اللہ سے فرمایا سا ساد مارے او ابراہیم قد صدقت الرؤیا مجھے نہ تھی تے اپنا خواب سچا کر دکھا دے تیری ٹھائیوں کو جہاں کو ہے نہ پیا ذبح کرنا پیا تے ذبح کرنے کی کوشش کی کہ میری قدرت ہے میں بچا کے دے اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دا صدقہ اسماعیل علیہ السلام دی اپنی قربانی دا صدقہ اللہ سے ساری دی قربانی قبول فرماوے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سب مڑاؤ فکر کہیں تھی